أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. جس دن آئے گی تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، نہیں نفع دے گا ایمان کسی بھی جان کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمائی. کہہ دیجئے انتظار کرو تم، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. کل کے درس میں مشرکین عرب کی جو ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا تھی کہ وہ دو ایسے مطالبات کر رہے تھے جن کا واقع کر دینا خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا. ایک مطالبہ کہ فرشتے ہمارے آمنے سامنے آ جائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بات چیت کریں، وہ ہمیں آ کر مطمئن کریں. اور دوسرا مطالبہ کہ اویاتی یا ربک، براہ راست تیرا رب آ جائے، وہ آ کر ہم سے بات کرے، ہمیں مطمئن کرے تیرے بارے میں، تیری نبوت کے بارے میں، تیرے اوپر نازل ہونے والی وحی کے بارے میں، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں. تو کل کے درس میں اس کا جواب جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی آ جائے گی. بعض کا معنی کوئی ایک کچھ. فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن اگر کوئی کافر ہے اور وہ ایمان لاتا ہے تو اسے اس کا ایمان بالکل نفع نہیں دے گا. وہ جتنا مرضی زوردار ایمان لانا چاہے اسے ایمان نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس نشانی کے آنے سے پہلے مومن نہیں تھا، جب وہ نشانی آ جائے گی پھر اگر وہ ایمان لانا بھی چاہے تو اسے اس کا ایمان ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جو بندہ پہلے مومن تھا لیکن ایمان کے باوجود اس نے اچھے اعمال نہیں کیے، اپنے ایمان میں اس نے خیر نہیں کمائی. کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں اس نے بھلائیاں جمع نہیں کی، بھلائیاں نہیں کمائی. جب وہ نشانی آ جائے گی اور وہ اس کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا اور وہ توبہ کر کے نیکیاں اور خیر کمانا چاہے تو فرمایا کافر کو اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا، مومن کو اعمال صالحہ نفع نہیں دیں گے. تو حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات پہلے دن کے درس میں عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں خود فرما دیا کہ اس نشانی سے مراد کہ جس دن
روئے زمین پر موجود کسی کافر کو ایمان نفع نہیں دے گا، کسی مومن کو عمل صالح نفع نہیں دے گا۔ اس خاص نشانی سے مراد کیا ہے؟ جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیا ہے؟ طلوع ہو جائے گا، اور لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ آج سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیا ہو رہا ہے؟ طلوع ہو رہا ہے، اور پھر لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب قیامت کیا ہے ہر صورت میں واقع ہونے والی ہے۔ تو پھر لوگ کوشش کریں گے کافر ایمان لانے کی، اور جو مومن غفلت کی زندگی میں تھے وہ اعمال صالح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر نہ کافر کو ایمان نفع دے گا اور نہ ہی مومن کو اعمال صالحہ نفع دیں گے۔ تو ایک تو نشانی یہ ہے، اور دوسری صحیح مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے اوپر باقاعدہ باب بھی یہی باندھا گیا ہے کہ یہ اس زمانے کا بیان ہے کہ جس زمانے میں کسی آدمی کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ یہ دو بڑی نشانیاں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک نشانی کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے کیا ہے؟ طلوع ہوگا، پوری انسانیت کو، پوری جو کافر ہوں گے کسی کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ ہر آدمی کی بات نہیں ہے بلکہ اجتماعی بات ہے اس وقت۔ اور دوسرا، جب وہ جانور نکل آئے گا، جو جانور انسانوں کے ساتھ ان کی بولی میں کیا کرے گا؟ کلام کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا 20ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ بالکل یقین کر جائیں گے اب قیامت ہر صورت میں کیا ہے؟ واقع ہونے والی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو ایمان جو ہے وہ بالکل کوئی نفع نہیں دے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، ہم نکال دیں گے ان کے لیے دابۃ، ایک چوپایا، من الارض، جو کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے، تکلمہم، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ کلام کرے گا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ اچانک نکلے گا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی، اس جانور کا نام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حدیث کے پاک میں اس کی وضاحت نہیں بیان کی گئی۔ اتنی چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ جانور جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں میں داخل ہے کہ جس کے بعد پھر کسی کافر کو ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مومن نے غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اسے اعمال صالحہ جو ہے وہ نفع مند نہیں ہوگی۔ سمجھ آئے گی جی؟ یہ سورۃ النمل ہے اور آیت نمبر جو ہے 52 ہے۔ تو فرمایا کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانھا، جس دن آ جائے گی تیرے رب کی قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، تو لا ينفع نفسا ایمانھا، یہاں پر تو ذکر ہوا ہے اجتماعی طور پر کہ جس وقت پوری روئے زمین کے کسی کافر کو ایمان نفع نہیں دے گا، کسی مومن کو عمل صالح نفع نہیں دے گا، یہ اجتماعی بات ہے۔ لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی دو مواقع ایسے ہیں کہ جن کے بعد کسی کافر کو ایمان نفع نہیں دیتا، کسی مومن کو عمل صالح نفع نہیں دیتا۔ وہ جتنے مرضی منتیں کر لے اور وہ کوشش کر لے کہ میری کوئی نہ کوئی رہائی کی شکل بن جائے، اور میں اس کو پھر کوئی عمل جو ہے، کوئی ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دیتا۔ وہ کون سے دو مواقع ہیں؟ نمبر 1، جب ہر آدمی کے اوپر موت آتی ہے، جب ہر آدمی کے اوپر کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے۔ جب اس کو سکرات لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور غرغرہ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جب سانس اکھڑنے لگ جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی کافر ہے وہ بے شک تمنا کرتا رہے، بے شک کہتا رہے کہ میں ایمان لا رہا ہوں، میں مومن ہوں، میں سچے نبی پر ایمان لایا ہوں، تو اس وقت اس کافر کو کوئی ایمان نفع نہیں دیتا۔ اور مومن بے شک فرشتوں سے درخواستیں کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا رہے اللہ غفلت کی زندگی بسر ہو گئی، مہربانی فرما تھوڑی مہلت دے دے، میں نیک اعمال کروں گا۔ تو ایسے موقع کے اوپر کسی کافر کو ایمان نفع نہیں دیتا اور مومن کو اس کا کوئی عمل صالح کرنے کا موقع
نہیں مل سکتا. سمجھ گی اس کی مثالیں بھی قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ انفرادی بات ہے. جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یا جانور نکلے گا تو یہ پوری روئے زمین کے لیے بات ہوگی، تمام کافروں کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے. لیکن موت کے وقت اسی کے لیے ہوتی ہے جس پر موت کیا ہے واقع ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں موجود ہے کہ فرعون جو ہے جب اس کے اوپر موت کے علامات اور اثرات آنا شروع ہو گئے تو اس وقت اس نے بھی ایمان کیا ہے قبول کیا تھا، اور باقاعدہ اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر کیا لایا ہوں، ایمان لایا ہوں. لا الہ الا اللہ بڑے زور و شور سے اس نے پڑھا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تھا آن وقد عصیت، اب تو ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو کیا تھا، بہت بڑا نافرمان تھا. سمجھ آئے گی. یہ دیکھ کے اللہ رب العزت نے 11ویں پارے میں سورۃ یونس کے اندر باقاعدہ اس کے کلمہ پڑھنے کا اور اس کے ایمان لانے کا کیا کیا ہے، ذکر کیا. دیکھیے ذرا فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فرعون نے پیچھا کیا، وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکر نے، بغیم وعدوا زیادتی کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے پا لی، یعنی پانی میں وہ کیا ہے غرق ہونے لگا. قال تو کہنے لگا آمنت میں کیا لایا ہوں، ایمان لایا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس الہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل کا کیا ہے ایمان ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں تو مسلمانوں میں سے ہو چکا ہوں، میں تو کیا ہے مسلمانوں میں سے ہو چکا ہوں. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو کن میں سے تھا، فسادیوں میں سے تھا. سمجھ آئے گی. فرمایا کہ آج تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، یہ دیکھ لیجیے. تو وہ جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس دن کسی کو کافر کو ایمان نفع نہیں دے گا، وہ اجتماعی بات ہے کہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ایسی ہیں کہ اس کے بعد پوری زمین پر جتنے کافر ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، ان کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. یہاں پر جس بات کا ذکر ہے یہ انفرادی بات ہے، اور موت کے وقت کے ساتھ اس کی بات ہے کہ جب کسی کافر کے اوپر موت آئے گی اور وہ موت کے وقت کوشش کرے کہ میں اب ایمان قبول کر لوں تو اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. اسی طرح اہل ایمان جو ہے وہ اپنے رب سے تمنائیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اب تھوڑی سی ہمیں مہلت ملنی چاہیے، ہم اب جو ہے اچھے سے اچھے کیا کریں گے، اعمال کریں گے. سمجھیں. یہاں پر یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھو فرعون آخری وقت میں آمنا کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، انا من المسلمین کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، لیکن کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا. اس لیے بھائی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی توحید کا باغی رہا ہے اور توحید کی مخالفت میں سرگرداں رہا ہے، موت کے وقت جب سکرات آتے ہیں اور لمحات آتے ہیں تو اس وقت وہ جناب والا موت کی سختیوں سے ڈر کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے تو وہ اس کو کوئی نفع دیتا نہیں ہے. سمجھے بھی جناب ذرا. اسی طرح اب دیکھیے ذرا اعمال صالحہ والے لوگ آ گئے، ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزار دی اور اچھے سے اچھے اعمال اپنے لیے جمع نہ کر سکے. دیکھیے ذرا 2 مقام عرض کر دیتا ہوں، مفسرین نے تو بہت سارے مقامات کی نشاندہی کی ہے. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی ایک پر موت، قال تو وہ کہے گا نادم ہو کر رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، مجھے دنیا میں کیا کر دے، واپس کر دے. اس سے پھر سوال ہوگا کہ تو نے دنیا میں 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزاری ہے، ابھی دنیا سے تیرا دل نہیں بھرا، ابھی کیا جمع کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اچھے اعمال کرنا چاہتا ہوں، میں جو ہے نا اچھے عمل کرنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ چکا ہوں. لہٰذا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اچھے اعمال کی تو موت کے آگے بات بھی انہی کے ساتھ کیا ہے، بننے والی ہے. لہذا مہربانی فرمائیے مجھے واپس کر دیجیے. کلا جواب ہوگا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بس میرا بندہ تو یہ تیری ایک بات تھی جو تو نے کر دی ہے، لیکن اب یہ تیری بات پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب اس سے آگے تو نے برزخ میں جانا ہے، اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟
قیامت سے دن تک، جس دن تجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا نا، اس سے پہلے تک اب تو نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اب دیکھیے ذرا سورۃ المنافقون کے اختتام پر اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا، اور سورۃ المنافقون کا پس منظر جو ہے اس میں دو باتیں تھی خاص طور پر۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھی منافقین کی جانب سے غزوہ تبوک کے سفر میں، کہ انہوں نے کہا کہ جب واپس جائیں گے نا تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینے سے کیا کر دے گا، نکال دے گا۔ اور دوسری ان کی بات یہ تھی کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خبردار ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ نہ کرو، یہ جو لوگ مکہ سے نکلے ہیں ان کو اپنی برادری نے تو ٹھہرنے نہیں دیا، اور یہ ہمارے پاس مدینے میں آ گئے، تم نے ان کو مکان بھی دیے، ان کو گھر بھی دیے، رہائشیں بھی دی، مال بھی دیے، باغات میں بھی حصہ دیے، اب یہ ہمیں جو ہے یہاں پر آگے سے باتیں کرتے ہیں، لہذا تم یہ کام کرو کہ ان لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ نہ کرو۔ اپنے لوگوں کو کہہ رہے، دیکھو کتنے بدبخت ہیں، ایک تو خود خرچ نہیں کرتے، دوسرا کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہے تو بھی ان کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ شاید آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہنے لگے نہ خرچ کرو ان لوگوں پر، من عند رسول اللہ، جو کس کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ دنیا کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے، خود کہہ رہے حتی ينفضوا، تم مال خرچ نہیں کرو گے، یہ چھوڑ کر کیا ہے، واپس چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اب آئے ہیں نا یہ واپس جانے کے لیے نہیں ہے، تم بے شک خرچ نہ کرو، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، اپنے رشتہ داروں سے بھی کہو کہ نہ خرچ کریں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یار یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا اللہ کہتے میں نے اپنے خزانوں کا مالک ابو بکر کو بنا دیا ہے، میں نے عمر کو بنا دیا ہے، میں نے عثمان کو بنا دیا ہے، میں نے علی کو بنا دیا ہے، میں نے تو سارے مہاجرین جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے، میں نے ان کو اپنے خزانوں کی کیا دے دی ہیں، چابیاں دے دی ہیں، سمجھے گے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافقوں کو یہ مسئلہ میری توحید والا سمجھ آ سکتا نہیں۔ وہ اندر سے جلدی پہ یہاں پہ مولوی کھا دیتے ہیں، جس دن ہم نے دینا بند کر دیا یہ یہاں سے کیا ہے، بھاگ جائیں گے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں صحابہ والی یہ جو استقامت ہے یہ عطا فرما دے کہ ہم دنیا کی خاطر دین کو چھوڑنے والے نہ بنیں، سمجھ آئے گی؟ کیونکہ جب امتحان آتا ہے نا پتہ آدمی کا اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کو ملنے والے جو دنیا کے مفاد ہیں وہ بند ہونے لگتے ہیں تو آیا پھر وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اصل میں تو امتحان اس صورت، تو اللہ نے اس صورت میں نا خاص ایمان والوں کو کہا ہے خبردار کسی کے کہنے پر آ کر اپنے مال کا خرچ کرنا بند نہ کرنا، لوگ تمہیں خراب کریں گے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ منافق تو پہلے بھی نہیں دیتے تھے، وہ اپنے جو برادری کے قبیلے کے ایمان والے مخلصین انصار تھے نا ان کو منع کر رہے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو خاص طور پہ کہا ہے خبردار ان کے کہنے میں آ کر یہ مال خرچ کرنے سے رکنا نہیں ہے، وگرنہ تمہیں ایک وقت بہت پچھتاوا آئے گا۔ کون سا؟ ذرا سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، منافقین کا تذکرہ بند کر کے اللہ کہہ رہے اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جس کسی نے یہ کام کیا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے میری یاد سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ کیا ہے اصل میں خسارے والے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ یہی خسارے والے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد کی فکر ہی نہیں کرنی، یا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے بس نہیں بھلا دینا، یہ ایک بات اللہ کر رہے ہیں، سمجھے گی؟ اور آگے فرمایا وَأَنفِقُوا اور اے ایمان والوں خرچ کرتے رہنا مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے کیا ہے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، پہلے اس سے کہ تم میں سے کسی ایک پر کیا آ جائے، موت آ جائے۔ جس نے لوگوں کے کہنے پر میرے راستے میں مال خرچ کرنا بند کر دیا نا، اس مومن کے اوپر جب موت آئے گی
فیقول تو پھر وہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی کیا دے دے، مہلت دے دے، تاخیر کر دے میرے لیے۔ تو پھر اللہ پوچھیں گے اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا فاصدقا، میں اب کیا کرنا چاہتا تھا، میں ہوں پتہ لگ گیا ہے بڑا بے ایمان ہے میرا رشتہ دار جس میں نہ کہ اللہ کے راستے میں غریبوں پر مسکینوں پر مال خرچ نہ کر، بس میں اس کی باتوں میں آ گیا اور اس وقت وہ بات مجھے لگی بھی بڑی اچھی، جناب والا میں نے مال خرچ نہیں کیا، اللہ بس تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدقا، میں کیا ادا کروں گا، میں اصل میں صدقے دینا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور واقعتاً یہی نیک لوگ تھے، میں ان کی صحبت میں کیا ہے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سمجھا بھی جناب والا؟ تو یہ اصل میں بات ہے، فرمایا اکم من الصالحین، تاکہ میں ہو جاؤں صدقہ کر کے کن لوگوں میں، نیک لوگوں میں۔ تو اللہ فرمائیں گے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ایمان والو جب وقت آ جائے گا پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اپنی ذات کے لیے بھی تم مانگو گے تو مہلت نہیں ملے گی، چھ جائے گی کہ دوسرا مر رہا ہے اور تم اس کو کہو چل بھائی اٹھی کھڑے ہوتا ان کا یا کیا مار رہا ہے، اٹھی ہوتا، سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو ایسی بات نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی؟ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سورۃ المنافقون ہے، آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 اور 11۔ تو یہ بات اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما ہے، تو ثابت ہو گیا ایک ہے اجتماعی برکت کہ جب زمین پر جتنے کافر ہوں گے وہ زندہ ہوں گے لیکن ان ایمان لانے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، یا یہ ہے کہ جانور نکل آئے جو لوگوں کے ساتھ کیا کر دے، کلام شروع کر دے، یہ ہے اجتماعی بات۔ اور دوسری انفرادی کیا ہے کہ جب موت کیا ہے آ جائے، موت کے وقت کافر ایمان کی تمنا کرے گا، ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، اور مومن اچھے اعمال کی تمنا کرے گا لیکن اس کو فائدہ نہیں۔ اس طرح بے نمازی کا بھی ذکر ہے، حضرات مفسرین نے ذکر کیا سورۃ القیامہ کے اندر کہ اس کو جب فرشتے آئیں گے نا تو آتے ہی اس کی مار پیٹ کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے، سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اذا بلغت التراقیہ، جب روح پہنچ جائے گی یہاں ہنسلے کی ہڈی تک، سمجھ آ گئی نا، گلے کو، وقیلا، اور پھر وہ کہے گا من راق، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی مجھے بچانے والا، کوئی دم درود کر کے بچاون والا، کوئی دوائیاں دیون والا، کوئی جنتر منتر والا، کوئی ہیلے کرنے والا، مجھے بچانے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو جائے گا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کس کا ٹائم آ گیا، فراق کا ٹائم آ گیا، اب پیاری دنیا سے، میٹھی دنیا سے، محبوب دنیا سے جس کی خاطر میں نے نہ بھائی دیکھے، نہ بہنیں دیکھی، نہ رشتہ دار دیکھے، نہ میں نے اخلاق دیکھا، نہ میں نے انسانیت دیکھی، انہ الفراق، اس سے اب کیا ہے میری جدائی کا وقت ہے، یہ گھر میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی محنت سے میں نے بنایا، اتنی محنت سے میں نے یہاں پر سب کچھ لگایا، انہ الفراق، آج اس دنیا سے کیا ہو رہی ہے میری جدائی ہو رہی ہے۔ والتفت الساق بالساق، فرشتے آئے ہوئے ہوں گے، وہ جب ماریں گے تو پنڈلی پنڈلی گھس جائے گی، اور پھر وہ کہے گا، چیخے گا، چلائے گا، وہ یار کیا کر رہے ہو مجھے مار مار کر، تو وہ کہیں گے الی ربک یومئذ المساق، چل اپنے رب کی طرف تجھے آج کیا ہے لے کر جانا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ یار اتنی میرا سخت جرم کون سا ہے، تو وہ کہیں گے فلا صدقا، فلا صدقا، دنیا میں تو نے ملک صاحب، چودھری صاحب، راز صاحب، مولوی صاحب سچی گل دی، تساں کدی بھی تصدیق، تھوڑا سارا وفار کہیں نال آئی، کوڑا نال آئی، سمجھ آ گئی، کوڑے ہی تھوڑے یاراں تے کوڑا نال ہی تھوڑا کی آئی وفار ہے۔ فلا صدقا، کبھی بھی آپ نے سچ بات کی تصدیق نہیں کی تھی۔ بلا صلا، تے نماز تے مڈو بھی چنگی، سمجھ آ گئی، نماز اذان دا ٹائم ہوئے آنا تو تیرے سر نو کی چڑھ جاندی آئی، پیڑ چڑھ جاندی آئی، لال تیرے کپڑے کی ہو جاندے آن، خراب ہو جاندے آن، سمجھ آ گئی۔ فلا صدقا، تو نے کبھی بھی کسی سچی بات کی تصدیق نہیں کی۔ بلا صلا، اور نہ ہی تو نے کیا ہے کبھی
نماز پڑھی تھی. پھر آگے اس کو بتائیں گے جب تیرے پاس لوگ آتے تھے نا ثم ذهب الى اهله تو ان کو دیکھ کر اپنے گھر کی والوں کی طرف چلتا تھا یتمتا اور بڑا کرتا تھا تسی گھروں ویلے آ جاندے ہو بندن تنگ کرنے واسطے سمجھ آ گئی نہ کوئی تھوڑا آگے ہے نہ کوئی پیچھے سمجھ آ گئی. تو پھر وہ بھی کہیں گے اولا لک فاولا آج تو افسوس نہ کر ہمیں بھی تیرے اوپر کیا ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے سمجھ آ گئی جناب. تو یہ انفرادی موقع ہے جس میں ہر کافر کو ایمان نفع نہیں دیتا اور مومن کو مہلت اعمال صالحہ کے لیے نہیں ملتی. اور تیسرا موقع جو ہے وہ خاص ہے وہ بھی دنیا کی زندگی کے اندر ہے. وہ صرف کافروں کے ساتھ ہے کہ جب کافروں پر دنیا میں عذاب آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ٹائم مجھے دیکھنے دیں بات پوری ہو سکتی ہے یہ نہیں. مختصر کر دیتے ہیں. کافروں پر دنیا میں بہت سارے کیا آئے ہیں عذاب آئے. یہ ایک جملہ صرف آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کفر جو ہے نا یہ مجھے بھی عذاب نہیں ہے. غور سے سننا غور سے. صرف ایک آدمی کافر ہے ہمارے معاشرے میں رہنا چاہے ٹھیک ہے رہتا ہے عذاب نہیں آئے گا. عذاب اس کافر پہ آتا ہے جو کافر بھی ہے اور فسادی بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون کی یہ بھی آئے آپ نے سنی آخر میں اللہ نے کیا فرمایا تو کیا تھا فسادی. سمجھ آ گیا؟ اب خود آپ دیکھ لیں کتنی مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جو کافر کفر پر ہے امن کے ساتھ معاشرے میں رہنا چاہے اسلام ایمان والوں کو کیا کہتا ہے یہ لوگ ہمیں کھولو لگ دو کنہ دے مڑ ڈالو ان کے ساتھ کیا کرو تم احسان کرو ان کے اوپر محنت کرو تاکہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ کیا ہے اسلام قبول کر لے. اسلام جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہر کافر کے ساتھ نہیں دیتا بھائی جان. کوئی نہیں سمجھ آئی بات. کس کافر کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے جو کافر ہے یا کافر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے حرامی بھی ہے کیا ہے فسادی کافر ہے. اس کے خلاف قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ تو کوئی مومن نرمی بھی کرے خط لکھ دے تو اللہ پوری سورۃ الممتحنہ نازل کر کے اس کو کہتے ہیں بات ہو گیا آئندہ اس قسم کی بات ہوئی تو معافی کی گنجائش بھی نہیں نکلے گی. سمجھ آ گیا؟ تو کافر جو فسادی کافر ہے کافر جو کیا ہے فسادی کافر ہے سمجھ آ گئی. تو ان کے اوپر دنیا میں اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے عذاب آتا ہے. جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ بھی کیا کہتے ہیں آمنا آمنا لیکن ان کو بھی پھر ایمان لانا نفع نہیں ہوتا. یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ ایک وقت ہے اجتماعی پوری روئے زمین کے لیے وہ قرب قیامت سے پہلے ہوگا. اس کی دو علامتیں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے بیان کر دی ہیں. ایک دو ہے انفرادی طور پر وہ ہے ایک ہے جب موت کا وقت آتا ہے اور دوسرا جب فسادی کافروں پر دنیا میں کیا آتا ہے عذاب. ترجمہ سنیں. فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئے گی تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی لا ينفع نفسا ایمانھا تو کسی جان کو اس کا ایمان ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا او کسبت فی ایمانھا خیرا مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان میں نیکیوں کو کمایا. بھائی ایمان لائے ہیں تو ایمان سے بھلائیاں جمع کر لیں کیونکہ بھلائی جمع ہی مومن کی ہوتی ہے. کافر تو بھلائی کرتا بھی رہے تو وہ اس کے کھاتے میں جمع دنیا میں بس اس کو اس کا کچھ بدلہ مل جاتا ہے. کہہ دیجیے انتظروا انتظار کرو انا منتظرون ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں.